ایک عہد ختم ہو چکا ہے۔ کرولوش عثمان، وہ سیریز جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، آخرکار اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی اتنی بڑی کہانی ختم ہوتی ہے نا، تو اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ اور جیسے ہی فائنل ختم ہوا، انٹرنیٹ پر تو جیسے افواہوں، قیاس آرائیوں اور تھیوریز کا ایک طوفان سا آ گیا۔ ہر فین بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس محبوب فرینچائز کا مستقبل آخر ہے کیا۔ تو آئیے ذرا اس پورے شور میں سے سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ فائنل کے فوراً بعد فینز میں کیسی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اور یہ جذبہ یہ صرف ایک دو لوگوں کا نہیں تھا، یہ سمجھیں کہ بہت سے دیکھنے والوں کی سب سے بڑی پریشانی یہی تھی۔ سوشل میڈیا تو جیسے بھر گیا تھا ایسی پوسٹ سے جہاں سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ بھئی اگر مرکزی اداکار چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے سوالات صرف قیاس آرائیاں نہیں تھیں، یہ شو کے مستقبل کے بارے میں حقیقی خدشات تھے۔ کیا کہانی واقعی آگے بڑھے گی؟ کیا ہم اپنے پسندیدہ کرداروں کو پھر سے دیکھ پائیں گے؟ اور کیا پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے؟ تو ان تمام افواہوں اور باتوں کے بیچ سچائی آخر ہے کیا؟ چلیں اس شور کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان باتوں پر فوکس کرتے ہیں جن کی آفیشلی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو چلیں ذرا ان افواہوں اور حقیقت کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی افواہ جو گردش کر رہی تھی یہی کہ شو کینسل ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جی نہیں، شو جاری ہے، لیکن ایک نئے نام کے ساتھ، کرولوش اور ہان۔ دوسری بڑی فکر یہ تھی کہ شاید چینل بدل کر TRT پر چلا جائے گا، مگر ایسا بھی کچھ نہیں، شو ATV پر ہی نشر ہوگا۔ اور ہاں، سب سے بڑا دھچکا، عثمان کے کردار کی تبدیلی۔ لیکن یہاں بھی ایک اچھی خبر ہے، اگرچہ ایک نیا اداکار یہ کردار نبھائیں گے، ہمارے پرانے پسندیدہ کردار بوران اور جرکتائے واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل نئی شروعات ہے۔ اور اس نئی سمت کے بالکل مرکز میں ایک ہی سوال ہے، عثمان کی اس عظیم میراث کو اب کون آگے لے کر جائے گا؟ کہانی کا فوکس اب شفٹ ہو رہا ہے اورحان غازی پر، جو عثمان کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ تاریخ میں انہیں ایک جنگجو سے زیادہ ایک اسٹیٹسمین، ایک ریاست بنانے والے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنے والد کی فتوحات کو ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد میں بدلا۔ اور اورحان کا یہ اہم کردار نبھانے کے لیے پروڈیوسرز نے میرٹ یازیجی اوگلو کو چنا ہے۔ یہ ایک ایسے اداکار ہیں جو اپنی جذباتی گہرائی اور پاورفل پرفارمنسز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ شاید شو اب زیادہ کرداروں پر مبنی ڈرامے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ انتخاب ہے اور ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ بھی۔ یازیچی اوگلو کو آج کل کے ڈراموں میں ان کے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ کسی تاریخی کہانی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ساتھ ہی ایک نئے زاویے کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن اس کاسٹنگ کے ساتھ ایک ممکنہ مسئلہ بھی جڑا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق میرٹ یازیجی اوگلو کے بارے میں ایک تنازع رپورٹ ہوا ہے۔ اگر یہ الزامات حل نہیں ہوتے تو اس سے پروڈکشن کے شیڈول میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن بات صرف ایک نئے اداکار کی نہیں ہے، یہ تبدیلی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے اور شو کے تخلیقی ویژن میں ایک بنیادی شفٹ کا اشارہ دے رہی ہے۔ پروڈیوسر محمد بوزداغ کہانی کو ایک بالکل نئی سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وہ فینٹیسی اور افسانوی چیزوں سے ہٹ کر ایک زیادہ حقیقی اور گراؤنڈڈ کہانی دکھانا چاہتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ایک سلطنت بنانے کے پیچھے کی انسانی جدوجہد اور قربانیوں پر فوکس کرے۔ اور یہ جو نیا ٹائٹل ہے نا، کرولوش اور ہان، یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس سے نئے دیکھنے والوں کو بھی موقع ملے گا کہ وہ پچھلے 6 سیزن دیکھے بغیر بھی کہانی کا حصہ بن سکیں۔ تو ٹھیک ہے، اس نئے ویژن اور نئے لیڈ ایکٹر کے ساتھ ہم پریمیئر کے قریب تو آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب باقی ہیں۔ پروڈکشن کا شیڈیول تو کافی تیز لگ رہا ہے۔ دیکھیں، 18 سپٹمبر کو ٹیبل ریڈ ہوا، 23 کو فلمنگ شروع ہو گئی اور 5 اکتوبر کو پہلا ٹیزر بھی آ گیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال، پریمیئر کی تاریخ۔ بھئی 22 اکتوبر کی افواہ تو ہر جگہ ہے، لیکن آج 13 اکتوبر تک نیٹ ورک کی طرف سے کوئی پکی خبر نہیں آئی ہے۔ اور اسی وجہ سے کچھ بہت اہم راز اب بھی باقی ہیں۔ پریمیئر کی تاریخ تو ایک طرف، فینز یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ عثمان کی پہلی بیوی بالا خاتون کا کیا بنے گا۔
اور پھر اورحان کی طاقتور بیوی نیلوفر خاتون کا اہم کردار کون ادا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شو شروع ہونے تک سب کو بے چین رکھیں گے۔ تو آخر میں کرولوش اورحان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ کہانی کو ایک نئی نسل کے لیے ریفریش کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رسک بھی ہے۔ کیا یہ اپنی عظیم میراث پر پورا اتر پائے گا؟ سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ نیا باب اپنے پچھلی کہانی کی بلندیوں کو چھو پائے گا یا بس اس کے سائے میں رہ جائے گا؟ اس کا جواب تو صرف وقت ہی دے گا۔